اور یہ بات یاد رکھیں، عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سفر زمینی سفر اور آسمانی سفر دونوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ سفر معراج کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ زمینی سفر جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ اسراء کا سفر جو ہے وہ بیت الحرام یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ جو سفر اسراء کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو سفر معراج کا انکار کرتا ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس پر کافر کا حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کو ہم مرتد کہہ سکتے ہیں، دین سے دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں سفر، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کی قرآن نے کیا کی ہے؟ تائید کی ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کو سفر معراج حالت خواب میں ہوئی ہے، یعنی خواب کے اندر جو ہے وہ معراج کا سفر ہوا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج ہوئی ہے روح اور بدن دونوں کے مجموعے کے ساتھ ہوئی ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے یا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر سفر معراج ہوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ اس لیے قرآن واضح انداز میں ہمیں یہ بات تعلیم کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ روح اور بدن دونوں کے مجموعے کے ساتھ ہوئی اور حالت بیداری میں ہوئی ہے، خواب کے اندر نہیں، حالت بیداری کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان، اپنی پاکی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیان کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، بندگ جو ہے وہ خالقیت کے قابل ہے وہ ذات۔ سبحان، اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے اپنا تذکرہ کیا ہے، اس سے پہلے اپنی پاکی بیان کی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ رب العزت نے سبحان کے لفظ کے اندر ایک مکمل مفہوم کو رکھا ہوا ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان مفہوم ہے کہ انسانی علم اس تک جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا علم تو محدود ہے نا، ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ کا علم بہت بڑا علم ہے، اللہ کا علم لامحدود علم ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاکی کے جو ہے وہ قابل ہے وہ ذات، اور بلند و بالا ہے وہ ذات، عظمتوں والی ہے وہ ذات، رفتوں والی ہے وہ ذات، اور اسی طرح جو ہے وہ عظمتوں کے شایان شان ہے وہ ذات۔ سبحان الذی، پاک، عظمتوں والی اور بلند و بالا ذات ہے وہ۔ کون ذات؟ الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ یعنی آپ یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج ہوئی ہے یہ اللہ کے نبی گئے نہیں ہے بلکہ لے جایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو سفر معراج کرائی گئی ہے، اللہ کے نبی خود نہیں لے گئے۔ اور یاد رکھیں سفر معراج اللہ نے اپنے نبی کو ایک انعام دیا ہے۔ بھائی سفر معراج سے پہلے واقع طائف ہے، پتھر پڑے، تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے نبی کو جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا اور اپنے قریب کیا، اور راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ اور نبی جانتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس لیے حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے بغیر واسطوں کے، بغیر پردوں کے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ یہ اس عظیم الشان نبی کا مرتبہ ہے کہ جس کی ملاقات اللہ سے براہ راست ہوئی ہے۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، کوہ طور آج بھی کالا رنگ ہے اس کا، کیوں؟ لیکن اپنے نبی کی جب باری آئی تو اتنا قریب کر دیا کہ انسانی علم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا قریب کیا۔ تو اس لیے حضرات محترم، سفر معراج اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک تحفہ دیا اور استقبال کیا کہ میرے نبی، تجھے دنیا میں تیرے امتیوں نے اتنے پتھر مارے، تکلیفیں دی، میں تیرے تکلیفوں پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا، اتنی عظمت دی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں لیکن تکلیفوں کو برداشت کرنا ہم سیکھیں۔
مشقتیں آتی ہیں، قرآن میں اللہ نے بار بار صبر کا کہا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو پتھر مار رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میرے پاس قوت ہے ہی نہیں، میں تو اپنی وہ کمزوری کی وہ شکایت کرتا ہوں تیرے سامنے۔ ادھر سے پتھر پڑ رہے ہیں، یعنی اتنی تکلیف دی گئی کہ اللہ کے نبی کے دشمن کو بھی نا اپنے نبی پہ کیا آ گیا، رحم آ گیا۔ کبھی تصور میں لائیں کہ اس نبی کو اس امت کی خاطر کتنی تکلیفیں دی گئی، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس مشقت کے بعد جب اب اللہ نے اپنے اپنے نبی کو کیا کروایا، سفر معراج کروایا، تو یاد رکھیں یہ ایک عظیم الشان تحفہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی